خیر من الف شہر، یہاں تک آپ نے سنا. اب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، برابر نہیں افضل ہے. پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح، اور اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ لوگوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا تنگ کر دینے والی رات، یا تنگ ہو جانے والی رات، یا تنگی کی رات. حیرت ہے، اتنی مبارک رات ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تنگی کی رات یا تنگ کر دینے کی رات. تو اس کا نام تنگی کی رات کیوں ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے، اسی لیے اس کو تنگی کی رات کہتے ہیں. فرشتوں کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قدم رکھنے جگہ نہیں رہتی فرشتوں کو. اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ رات بھر مسافہ کرتے ہیں، مغرب سے لے کر فجر تک. کن سے؟ عبادت کرنے والوں سے. فرشتے مسافہ کرتے ہیں، فرشتے زیارت کرتے ہیں، تمہاری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے، یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مسافہ کر رہے ہیں، جبریل امین تم سے مسافہ کر رہے ہیں. اور یہ جبریل اور فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں؟ یہ بھی ایک خاص بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبریل پورا سال بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں، ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں. حیرت ہے، فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، بیماروں کی عیادت کرنا. حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے، وہ چادر پھینک دیا، تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا، تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا. تو فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ، کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، فرشتوں کا بھائی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے، وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں. انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، اگر تو صلہ رحمی کرے، لوگوں سے پیار کرے، اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، تجھ سے مسافہ اور تجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہت. اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے. فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر، وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے. شب قدر میں بھی سوتا پڑا رہے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں گناہ کرے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا رہے اور تیرا دل و دماغ کاروبار میں رہے تو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے 2 رکعت نماز کسی رات میں دل کو حاضر کر کے اس کی محبت میں پڑھ لیا تو وہی تیرے لیے شب قدر.